اهدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام صراط مستقیم کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خواتین و حضرات، شب قدر دیکھنے میں تو راتوں جیسی ایک رات ہی نظر آتی ہے، لیکن شب قدر کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت ہمیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ یہ رات ایسی رات ہے کہ جس میں انسان اللہ سے اپنی مغفرت بھی طلب کرتا ہے، اپنا احتساب بھی کرتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی کا ایک لاہ عمل بھی طے کرتا ہے، یعنی توبہ کرتا ہے۔ توبہ، مغفرت اور احتساب کی یہ رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر کو کیسے تلاش کیا جائے، اور جب شب قدر مل جائے، نصیب ہو جائے، تو پھر اللہ سے کیا مانگنا چاہیے، اس موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید علی رضا نقوی صاحب کو۔ آپ جامعۃ المنتظر کے استاذ ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مولانا عبدالخبیر آزاد، آپ خطیب ہیں بادشاہی مسجد لاہور۔ ہم آپ دونوں صاحبان علم کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نقوی صاحب، میں آپ سے گفتگو شروع کرنا چاہوں گا۔ آج کا موضوع جو سا ہے وہ خالصتاً ایک فضیلت کا موضوع ہے، تو میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا کہ شب قدر کی فضیلت کو آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی شاندار موضوع ہے، اور شب قدر کی فضیلت کو مجھ جیسا ناچیز کیا بیان کر سکتا ہے۔ خود خداوند متعال نے جب شب قدر کا ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، تو وہاں پر فرمایا ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اس کا کچھ ایک خاکہ میں سمجھتا ہوں تقریب ذہنی کے لیے وہاں پر بیان ہوا، جس میں بتایا گیا کہ اس شب میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو شب قدر انتہائی عظیم الشان شب ہے۔ خطبہ شعبانیہ جس کا کئی مرتبہ تذکرہ ہوا انہی گفتگوؤں میں، اس میں بھی نبی گرامی اسلام نے ماہ مبارک کی ویسے تو تمام شبوں کو افضل قرار دیا، ولیالی ہے افضل اللیالی، کہ ماہ مبارک رمضان کی راتیں جو ہیں وہ افضل ہیں، یعنی ہر رات افضل ہے، ہر رات افضل ہے۔ اور پھر جب اس میں آخری عشرے کا تذکرہ آتا ہے تو اس کی فضیلت الگ سے بیان ہوئی، اور پھر اس میں بالخصوص جب طاق راتوں کا تذکرہ آتا ہے تو اس کے فضائل الگ سے بیان ہوئے، اور پھر یہ بھی حکم ہوا احادیث میں کہ شب قدر کو یا شب قدر کو تم طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 27 کی رات ہے، حتیٰ کہ بعض روایات میں 25 کی، 29 کی، یعنی جو بھی طاق آتی ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ روایات جو ہیں وہ 27 اور 23 کے متعلق پائی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں زیادہ روایات کثرت کے ساتھ وہ 23ویں شب کے حوالے سے ہیں، البتہ 27ویں شب کے حوالے سے بھی روایات پائی جاتی ہیں، اور ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں جو ہے 27 کی شب سے کے حوالے سے زیادہ روایات اس شب کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ایسی افضل ترین شب ہے کہ ہم جب خطبہ شعبانیہ کو ضمیمہ کرتے ہیں سورہ مبارکہ انا انزلنا کے ساتھ، تب ہمیں کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ یہ کیسی رات ہے جس کا ہم ادراک بھی نہیں کر سکتے، مغفرت کی رات ہے، توبہ کی قبولیت کی رات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، شب قدر کے قیام کی بڑی فضیلت ہے، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایمان اور احتساب۔ ایمان تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات، احتساب سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ ایک تو احتساب ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی، آیا کہ یہ مراد ہے یا اس سے کچھ اور مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ صاحب نے شب قدر کے حوالے سے بات کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور بالا رات ہے، اور اس رات میں اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات وہ رات ہے جس رات اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے انسانوں کی نجات فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور یہ ایک نجات کی رات ہے، یہ بخشش کی رات ہے، یہ آگ سے خلاصی کی رات ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا احتساب، انسان اپنا احتساب اس میں کرتا ہے، اور وہ احتساب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بچپن سے لے کر اب تک جو گزارا ہے، اس میں نے کون کون سی کوتاہیاں کی ہیں
کون کون سی غفلت کی ہے، کون کون سی ایسی چیز کی ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے نادم ہوں، اور پھر اس کے لیے انسان جو ہے اللہ کے سامنے جستجو کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور جب اس کو اس کی فضیلت کا معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات اتنی برکتوں والی رات ہے، کیونکہ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ اترتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی رحمت خاصہ کی خاص ایک نزول ہوتا ہے اپنے بندوں پر۔ پیغمبر دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو، کیونکہ آپ نے پہلے عشرے میں بھی اعتکاف فرمایا اس رات کو تلاش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا، پھر تیسرے عشرے میں جب اعتکاف فرمایا تو جبریل امین نے آپ کو بتایا کہ ان راتوں میں ہی رات ہے جو لیلۃ القدر کی یعنی رات آخری ہے، عشرے کی کسی آخری رات، عشرے ٹھیک کی ہے، رات جی، راتوں میں۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا بتا دیا گیا، اچھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے اور دروازہ کھولا اور جب دیکھتے ہیں تو باہر دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وہ رات جو کہ بتا دی گئی جبریل امین نے، وہ آپ کے ذہن سے مٹا دی گئی۔ تو یہ وہ رات ہے جس کے متعلق فرمایا گیا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں جتنے انسانوں کی اللہ نجات فرماتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیں کہتا ہے، بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے، تم اللہ کو پکارو، اور تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، مگر وہ رب کریم اس ماں سے 70 گنا آگے جا کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اچھا نقوی صاحب، میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہوں گا کہ شب قدر کی علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے تو کس طرح ڈھونڈے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جس رات میں انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حقیقی انداز سے توبہ کرے اور اس روایت کے مشمول ہو جائے، شامل حال ہو جائے، جس روایت میں آیا ہے کہ جب انسان ان شبوں میں خلوص دل سے توبہ کرتا ہے تو خداوند متعال ان کرامن کاتبین جو اس کے دونوں شانوں پر فرشتے ہیں، ان سے بھی اس شخص کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ جب ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے اور انسان اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں کو بیان کرتا ہے کہ اللہ میں نے یہ جسارتیں کی ہیں تیری بارگاہ میں، تو مجھے معاف فرما، تو یقیناً خداوند متعال معاف فرماتا ہے، چونکہ اس ماہ مبارک کے متعلق کہا گیا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، دعا مانگتے ہو مستجاب ہوتی ہے، عمل کرتے ہو قبول ہوتا ہے۔ جب اللہ انسان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے تو خود انسان کے اندر ایک روحانی ایسی قوت اس کو پکار کر بتاتی ہے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ اگر انسان صبح کے وقت یہ محسوس کرے کہ میں بالکل ہلکا ہو گیا ہوں، اللہ نے یقیناً میری دعا قبول کر لی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس نے یقیناً لیلۃ القدر کو درک کر لیا ہے۔ اچھا ناظرین، اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے باہمی نزاع اور اختلاف سے شب قدر جو انسی ہے اس کی حقیقت اور اس کی جو صحیح علامت ہے وہ اٹھا لی گئی۔ آپ اسی بات سے غور کیجئے کہ اگر باہمی نزاع سے شب قدر گم ہو جاتی ہے تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے باہمی نزاع اور اختلافات سے اللہ کی کتنی نعمتوں کو اپنے سے دور کر لیا ہے۔ وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ اهدنا الصراط